السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز۔ ہماری آج کی سٹوری ابن عربی پر ہے۔ ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تصوف اور فلسفے کے عظیم مفکر اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی زندگی کے کئی واقعات ان کی روحانی بصیرت اور فہم کو واضح کرتے ہیں۔ یہاں ان کی زندگی کے چند مشہور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ابن عربی کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہے۔ روایات کے مطابق ابن عربی اپنی جوانی کے زمانے میں ایک دن اندلس کے ایک جنگل میں روحانی غور و فکر کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو ان جنگل میں ٹہل رہے تھے۔ ابن عربی نے محسوس کیا کہ یہ شخص عام نہیں ہے۔ جب انہوں نے ان سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابن عربی کو روحانی تعلیمات اور حکمت کے کئی اہم راز بتائے۔ اس ملاقات کے دوران ابن عربی نے روحانی تجربات اور اللہ کی معرفت کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنی روحانی سفر کو جاری رکھیں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے میں کوشش کریں۔ یہ واقعہ ابن عربی کی روحانی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا اور ان کی تصوفی تعلیمات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ قاضی کی مجلس میں حکمت کا مظاہرہ ابن عربی کا ایک اور مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ بغداد میں تھے۔ ایک دن وہ ایک مشہور قاضی کی مجلس میں حاضر ہوئے جہاں علمی اور دینی مباحثہ ہو رہا تھا۔ قاضی نے ابن عربی سے سوال کیا کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ابن عربی نے نہایت حکمت سے جواب دیا، دنیا میں انسان کی زندگی کا راز تقویٰ اور اللہ کے حکم کی پیروی میں ہے، جبکہ آخرت میں کامیابی اللہ کی رضا اور اس کی رحمت میں ہے۔ قاضی نے ان کے جواب کی تعریف کی اور پوچھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ابن عربی نے جواب دیا، تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں جیتا رہے اور اس کے احکام کی پوری طرح پیروی کرے۔ یہ جواب قاضی اور حاضرین پر گہرا اثر چھوڑ گیا اور انہوں نے ابن عربی کو علمی اور روحانی بصیرت کی تعریف کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ملاقات۔ ابن عربی کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ روایات کے مطابق ابن عربی ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا اور ان سے کہا، اے نوجوان، تمہارے دل میں علم کا جو سمندر موجزہ ہے وہ تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ ابن عربی نے جواب دیا، اے شیخ، میں نے اس سمندر کو پینے کی کوشش کی لیکن اس کی کوئی انتہا نہ پا سکا۔ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پھر یاد رکھو کہ اللہ کا علم اور اس کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ واقعہ ابن عربی کی عاجزی اور ان کی علم کی تلاش میں انتھک کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علم کا اصل مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور علم جتنا بھی ہو اللہ کی عظمت اور اس کے علم کی وسعت کے سامنے ہمیشہ ناکافی رہتا ہے۔ مکاشفہ۔ ابن عربی کی زندگی میں مکاشفہ یعنی روحانی بصیرت کے کئی واقعات شامل ہیں۔ ایک مشہور واقعہ وہ ہے جب ابن عربی ایک بار مکہ مکرمہ میں تھے اور خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تھے۔ اس دوران انہیں ایک مکاشفہ ہوا جس میں
انہوں نے دیکھا کہ پوری کائنات اللہ کے نور سے منور ہے اور ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اس مکاشفہ نے ابن عربی کو اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیقی وسعت کا ایک نیا ادراک دیا۔ انہوں نے اس مکاشفہ کو اپنی کتاب الفتوحات المکیہ میں تفصیل سے بیان کیا اور اس مکاشفہ کے دوران حاصل ہونے والی روحانی بصیرت کو لوگوں کے لیے بیان کیا۔ ایک عجیب تجربہ۔ ابن عربی کی زندگی میں ایک اور عجیب تجربہ بھی پیش آیا۔ ایک دن وہ ایک ویران مقام پر عبادت کر رہے تھے جب انہیں ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص ملا۔ ابن عربی نے اس شخص سے گفتگو کی اور معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک بڑے روحانی مقام پر فائز ہے۔ اس بزرگ نے ابن عربی کو ایک خاص وظیفہ بتایا اور کہا کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے تمہاری روحانی بصیرت اور زیادہ ہو جائے گی۔ ابن عربی نے اس وظیفے کو اپنی عبادات میں شامل کیا اور اس کے بعد ان کی روحانی بصیرت اور علم میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نتیجہ: یہ چند واقعات ابن عربی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ ان کی روحانی بصیرت، عاجزی، علم کی تلاش اور اللہ کی معرفت کی پیاس نے انہیں تصوف اور روحانیت کے میدان میں ایک بلند مقام پر پہنچایا۔ ان کے یہ واقعات نہ صرف ان کی اپنی زندگی کے اہم موڑ ہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں اور طالب علموں کے لیے بھی ایک روشنی کا مینار ہیں۔ ابن عربی کی تعلیمات اور تجربات آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں اور انہیں روحانیت، بصیرت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ شکریہ۔